قسم کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے، قسم کہ بات بات میں جو آج کل ہم لوگ قسم کھا لیتے ہیں، تو اس تعلق سے ہے کہ قسم کھانا کیسا ہے، اور قسم کھائے تو کس کی کھائے، اور قسم کا کفارہ کیا ہے، یہ سوال ہے۔ ایک ہی سوال میں کئی سوال ہیں۔ واہ واہ، لوگ بڑی چالاکی کرتے ہیں کہ روشنائی زیادہ خرچ نہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹی قسم تو سچی بھی ہوتی ہے، مگر قسم کھا کے جب توڑتا ہے تو اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کو کفارہ کہتے ہیں۔ قسم اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے، اب لوگ فضول قسمیں بھی کھاتے ہیں، مگر شرعی قسم تو جب کوئی خدا کی قسم کھائے، اللہ کی قسم ایسا، خدا کی قسم کھا کہ کچھ کہے کہ ہم یہ کریں گے اور نہیں کیا، قسم توڑ دیا، تو اس کے لیے کفارہ۔ اس پر ہم کو ایک لطیفہ یاد آ گیا حضرت سید العلماء کا، بڑے جلالی بزرگ تھے وہ، پہنچے وہ گورکھپور کا ایک پروگرام تھا، سید العالم، وہاں پہنچے، جب اسٹیشن پر پہنچے تو اتفاق سے کوئی لینے والا نہیں آیا، بس اتنا کافی تھا جلال کے لیے۔ واہ، گرم ہو گئے، کوئی نہیں ہے، اب میں نہیں ٹھہرتا، چلتا۔ پھر سوچتے ہیں میں تو واپس ہو جاؤں، لوگ کہیں گے نہ سمجھے کہ مولانا آئے ہی نہیں۔ تب کیا ہوگا؟ تو باہر نکلے، رکشا کیا، اس پر بیٹھے اور پھر جلسہ گاہ میں گئے۔ جب وہاں پہنچے اراکین کو بلا لیا، دیکھو میں آ گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ اب لوگ ہاتھ پیر جوڑنے لگے، ارے حضرت یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں، میں نہیں رکتا، اور قسم کھا لیا، وہی بیٹھا، قسم میں نہیں رکوں گا۔ اتفاق سے ہاشمی میاں بھی اس جلسے میں تھے، اور مارانا شریف والے لوگ وہ کچوچا شریف والوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ امام حسین کی اولاد ہیں، وہ ہم امام حسن کی اولاد ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارا نام انہوں نے کہا بڑے بھائی کی اولاد، واہ، اس کا وہ بہت پاس و لحاظ کرتے ہیں، کچوچے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مارا شریف کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا، کچوچا شریف ان کا لحاظ کرتا ہے، بے شک، واہ، تو وہ غصے والے تو بہت تھے، جلال والے تو بہت تھے، بگڑ گئے۔ تو لوگوں نے ہاشمی میں سے کہا اب حضرت آپ منائیے۔ اب انہوں نے بھی سمجھانا شروع کیا، کہ میں تو قسم کھا گیا ہوں۔ ہاشمی نے کہا اب تو آپ کا رکنا ضروری، آپ قسم کھا گئے ہیں نا، اب آپ کا رکنا ضروری۔ کہا یہ اب آپ کے رکنے سے فائدہ ہے، آپ اپنی قسم توڑیے اور کفارے کا انتظام میں کراتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ رکیں گے پوری قوم خوش ہو جائے گی،
कफारा अदा होगा, बेचारे मस्किन खुश हो जाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। तब वो मुस्कुराने लगे क्योंकि बड़े भाई का फैसला हो गया। रुक गए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गरीबों का फायदा तो इसी में कि आप खूब कस्में खाएं, खूब तोड़ें और खूब कफारा अदा करें। इस तरह के मसाइल जो हैं कोई अहम नहीं है, आप अपने मुकामी उलमा से भी पूछ सकते हैं और उलमा से पूछने की आदत डालिए। हमारी गलती ये है कि हम उलमा से नहीं पूछते, खुद ही फैसला शुरू कर देते हैं, भटकते रहते हैं, जो ख्याल आता है उसी पर जमे रहते हैं। नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव में उलमा हैं, मदारिस हैं, तो उनसे फ़ायदा हासिल कीजिए। अहले इल्म से पूछना फ़र्ज़ है आपके लिए उन चीज़ों का जो आपको मालूम नहीं है। बेशक वाह 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 वाह। अगला सवाल किसी ने किया है कि बालिग लड़का या लड़की अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर सकता है? यहाँ वली से कौन कौन मुराद है? एक बात बताएं, जो लड़का या लड़की दोनों बालिग हों, वली से इजाज़त लेना ये उनकी सआदत मंदी है, ज़रूरत नहीं है। कोई बेटा कोई बेटी अपने माँ बाप से पूछे बगैर सिर्फ निकाह हो जाने की बात, वली की इजाज़त के बाद बगैर, बाप दादा की इजाज़त के बगैर क्या निकाह हो जाएगा, ये बात अलग है। तो बालिग इसका पाबंद नहीं है, बालिग इसका पाबंद नहीं है कि इजाज़त ले तभी निकाह होगा, इजाज़त ना ले तो निकाह तो हो जाएगा मगर इसकी रूह सआदत मुर्दा हो जाएगी। बेशक वाह वाह वाह। सआदत मंदी ये है कि अपने बुजुर्गों की दुआओं के साए में काम करो।